اس نے کوئی نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے آواز سنتے ہی سخت لہجے میں بولی، اسے قتل کر دیا جائے۔ گلوریا کی حالت اس وقت کسی جنونی عورت جیسی تھی۔ فون پر قتل کا حکم دینے کے بعد اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے انہیں دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی معصومیت اور کشش پر لوپانو خاندان کا سربراہ مسٹر ایمر دل اور جان سے فدا ہے۔ وہ قہر و غضب کی دیوی لگ رہی تھی، سفاک اور خون کی پیاسی عورت جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ ریسیور رکھنے کے بعد اس نے ہاتھ دھوئے اور نل بند کر کے واپس اپنی خوابگاہ میں آ گئی جہاں اس کا بوڑھا شوہر منتظر تھا۔ اس نے ہونٹوں پر بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ بکھیر لی، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ اب اس دولت مند ترین خاندان کے 2 افراد باقی ہیں جنہیں وہ جلد ہی راستے سے ہٹا دے گی۔ سب سے بڑا بیٹا ٹوکیو میں ایک بلند و بالا عمارت سے پراسرار انداز میں کود کر ہلاک ہو گیا تھا۔ دوسرے کی موت کے لیے وہ ابھی حکم دے کر آئی تھی اور اب تیسرے بیٹے کی باری تھی، ڈیگلی نام کا یہ تیسرا بیٹا، اور بالآخر خود بوڑھا ایمر۔ اس کے بعد ساری دولت اسے مل سکتی تھی۔ بوڑھا اپنی جگہ مطمئن تھا کہ اس نے ڈاکٹر بیئرز کو حکم دے دیا ہے کہ رینڈی کو مرنے سے بچا لیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے ڈاکٹر کی کال موصول ہوئی کہ مزید طبی امداد ملنے سے پہلے ہی رینڈی مر چکا ہے تو یہ صدمہ بوڑھے باپ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ میں اور ڈاکٹر سٹون ہر ممکن کوشش کرتے رہے لیکن ڈاکٹر بیئرز کی آواز بھرا گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی حالت سنبھلتی دکھائی دی تھی لیکن دوسرے لمحے وہ دم توڑ گیا۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ تمہیں کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا، بوڑھے ایمر نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ قصور سراسر میرا ہی ہے، مجھے فیصلہ کرنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا دل باری باری سا ہو رہا تھا، سینے کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے گلوریا کی طرف دیکھا۔ صورتحال بتانے کے بعد اس نے گلوریا کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ گلوریا اسے بہلانے کا فن جانتی تھی۔ کچھ دیر میں بوڑھا ایمر خواب آور دوا اور حسین و جمیل گلوریا کی میٹھی میٹھی باتوں کے زیر اثر سو گیا تو گلوریا بھی لیٹ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی ناگن کی طرح چھت کو گور رہی تھی جس کی آنکھوں میں بڑی ہی خطرناک ارادوں کی چمک جاگ اٹھی ہو۔ غزالہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگرچہ رات اپنا سفر آدھے سے زیادہ طے کر چکی ہے لیکن ہوٹل کے سامنے کی سڑک پر اب بھی ٹریفک کا شور تھا، لیکن غزالہ کی نیند اس شور کی وجہ سے اچاٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ ٹائیگر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شہزاد سے اسے گہری محبت ہو چکی تھی لیکن اس نے ابھی تک ٹائیگر کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ٹائیگر کا دل جیتنے کے لیے اسے ٹائیگریس ہی بننا پڑے گا۔ وہ اس سلسلے میں کافی بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ اوشان نے ابھی اسے باقاعدہ ٹریننگ دینی نہیں شروع کی تھی، بس کبھی کبھار وقت ملتا تھا تو اسے کچھ نہ کچھ سکھا دیتا تھا۔ تاہم اسے بہرام کی پوری حمایت حاصل تھی لیکن ٹائیگر کی تسخیر اسے اپنے بس کی بات نہیں لگتی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے جب وہ بے چین ہو گئی تو اس نے بیڈ لیمپ روشن کیا اور بہرام کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف سے کوئی ڈائل ٹون سنائی نہیں تھی۔ بہرام کے کمرے میں ایک خاص قسم کا فون لگا ہوا تھا۔ اس فون کی گھنٹی نہیں بجتی تھی، بس ایک چھوٹا سا سرخ بلب روشن ہو جاتا۔ بہرام نے اب تک کی زندگی کچھ اس انداز سے گزاری تھی کہ اس ننھے سے بلب کے جلتے ہی اس کی چھٹی حص اسے نیند کی گہرائی سے نکال کر بیداری کے عالم میں لے آتی۔ وہ فوراً ہی بیدار ہو گیا۔ بہرام، اس کی آواز میں نیند کا بھاری پن نہیں تھا۔ میں غزالہ ہوں انکل، مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی رات گئے آپ کو فون کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بھی جاگ رہا تھا۔ بہرام نے جھوٹ بولا لیکن اس کے لہجے سے جھوٹ کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ وہ فون پر بات کرنے والوں کو پریشان کرنا یا گھبراہٹ میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح بات کرنے والا اس کا زیادہ وقت ضائع کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کیا تم کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئیں؟ آپ کو وہ سراغ رساں تو یاد ہوگا انکل، غزالہ نے قدرے فخریہ لہجے میں بتایا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ صدر شیتائی کو جو خط لکھا گیا تھا وہ اسی نے تحریر کیا تھا۔ وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے غائب ہے۔ اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ لوپانو خاندان کے خلاف جو سازش ترتیب دی گئی ہے اس کا تعلق ایسٹ سائڈ سے ہے۔ کوئی خاص مقام؟ جی ہاں، لائف لائن لیبارٹریز، غزالہ نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ سراغ رساں زاک کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ بہرام چونک پڑا۔ غالباً اسی شخص نے زاک پر صورتحال منکشف کی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ میں تفتیش کرتی ہوئی ایسی جگہ جا پہنچی جہاں بیٹھ کر زاک نے وہ خط لکھا تھا۔ وہاں کئی پھٹے ہوئے کاغذات تھے
جنہیں زاک نے خط لکھنے کے دوران ضائع کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کاغذوں میں اس نے یہ باتیں تحریر کی تھی اور بعض وجہ کے تحت اس نے صدر شیتائی کو بھیجے جانے والے خط سے یہ باتیں حذف کر دیں۔ تمہارے خیال میں زاک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ہاں، یہی لگتا ہے۔ ٹائیگر کہاں تک پہنچا انکل؟ تم نے جو کچھ بتایا ہے اس سے ٹائیگر کی فراہم کردہ معلومات کی تصدیق ہوتی ہے، بہرام نے جواب دیا، اور پھر اسے بتایا کہ کس طرح اوشان اور ٹائیگر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہرام نے لوپانو خاندان کے دوسرے بیٹے ریندی کو پیش آنے والی صورتحال بھی بتا دی۔ جن دو آدمیوں نے اوشان اور ٹائیگر پر حملہ کیا تھا ان کے جسم پر پائے جانے والے کپڑوں کا تعلق کسی ہسپتال یا دوسرے لفظوں میں لیبارٹری سے تھا۔ ٹائیگر کا خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں میڈیکل سائیڈ ملوث ہے۔ اوہ، تو ٹائیگر کامیابی کے قریب تک پہنچ چکا ہے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولی، مجھے اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ بہرام ہنسنے لگا۔ سنو غزالہ، اس نے شفقت سے کہا، اپنے ذہن سے ٹائیگر سے مقابلہ کرنے کا بھوت اتار دو اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنا ذاتی مقام بنانے کی کوشش کرو۔ غزالہ روبی ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ تم کچھ دیر انتظار کرو، میں لائف لائن لیبارٹریز کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، بہرام نے کہا اور ایک ایسے فون کی طرف متوجہ ہو گیا جس کا سلسلہ کمپیوٹر سے ملا ہوا تھا۔ 10 منٹ تک وہ اس فون پر بات کرتا رہا۔ اس کی باتوں کے جواب میں میکانیکی قسم کی آوازیں آتی رہیں، پھر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ہیلو، اس نے غزالہ سے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ لائف لائن لیبارٹریز اسی دولت مند ترین خاندان کے سرمایہ سے چل رہی ہے جس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ اس کے سربراہ 2 ڈاکٹر ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، ڈاکٹر سٹون ایلنا اور ڈاکٹر بیئرز۔ یہ دونوں ہی لوپانو خاندان کے فیملی ڈاکٹر بھی ہیں۔ اوہ، لیکن انکل، یہ لوگ لائف لائن لیبارٹریز میں کیا کرتے ہیں؟ عادات اور مزاج پر تحقیقی کام ہو رہا ہے۔ انسانی عادات اور مزاج؟ شاید ممکن ہے اس تحقیق میں جانور بھی شامل ہوں۔ میں سمجھ گئی۔ ٹائیگر آج کل کہاں مقیم ہے؟ جواباً بہرام نے اسے اس ہوٹل کا پتہ بتا دیا جہاں اوشان اور ٹائیگر ان دنوں مقیم تھے۔ اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ بہرام نے پوچھا۔ میں اس لیبارٹری میں گھسنے کا ارادہ کر رہی ہوں انکل۔ میں تمہیں اس جگہ تنہا جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم ٹائیگر سے رابطہ قائم کرو، لیکن انکل، اس کے ساتھ جانے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ راستے میں آنے والی ہر چیز توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ لیبارٹری میں بھی اگر ایسا ہی ہوا تو کچھ بھی معلوم نہیں کر سکوں گی۔ میں تمہیں کسی خطرے میں کودنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بہرام کا لہجہ اچانک ہی سخت اور تحکمانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے انکل، وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میں ٹائیگر سے رابطہ قائم کر لوں گی۔ گڈ، اور مجھ سے بھی رابطہ قائم رکھنا۔ یہ کہہ کر بہرام نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ غزالہ نے ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام نے ٹائیگر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کیوں کہا ہے۔ ٹائیگر اور اس کے درمیان لطیف جذبات کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غزالہ کو اوشان کی وہ باتیں یاد آنے لگی جو اس نے ایک روز ٹریننگ کے دوران میں اس سے کہی تھی۔ اوشان کی خواہش تھی کہ وہ دونوں شادی کر لیں۔ اس شادی کے نتیجے میں ٹائیگر جیسی جسامت اور غزالہ جیسی ذہانت کا بچہ پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اوشان اسی امکان کو حقیقت کا روپ دینا چاہتا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ اسے یاد آ گیا کہ اوشان کی اس بات کا اس نے کیا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر بچہ غزالہ جیسی جسامت اور شہزاد جیسی ذہانت لے کر پیدا ہوا تو کیا ہوگا؟ اوشان اس بات پر معنی خیز انداز میں ہنس کر خاموش ہو گیا، لیکن آج غزالہ سوچ کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ کبھی تو اس کا جی چاہتا کہ وہ شہزاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی برتری تسلیم کر کے خود کو اس کی باہوں کی قید میں ڈال دے، اور کبھی اس کی ضدی فطرت اود کراتی اور اپنی ذہانت اور برتری ثابت کرنے پر غور کرنا شروع کر دیتی۔ مان اسے بہرام کی باتیں یاد آ گئیں تو اس نے یہ خیالات ذہن سے جھٹک دیے۔ بہرام نے اسے بتایا تھا کہ لائف لائن لیبارٹریز میں عادات اور مزاج پر تحقیقی کام ہو رہا ہے۔ یہ غیر معمولی تحقیقات کا ایک سلسلہ تھا۔ وہ جوں جوں اس پر غور کر رہی تھی اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ بستر سے نکل آئی۔ اس نے تیار ہونے میں چند منٹ ہی لگائے تھے۔ عورتوں کی طرح تیاری میں کئی گھنٹے صرف کرنا اس کی عادت نہیں تھی، کیونکہ وہ بہرحال عام عورتوں سے بے حد مختلف تھی۔ اس نے اپنا پرس لیا اور کمرے کا دروازہ مقفل کر کے ہوٹل سے باہر آ گئی۔ ان دنوں اس پر کام کا بوجھ سوار تھا، اس لیے اس نے بہرام کے ساتھ رہائش رکھنے کی بجائے ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا۔ باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور عقبی نشست پر بیٹھتے ہوئے بولی، مردہ خانے چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے چونک کر عقب میں دیکھا۔ رات کے 2:45 بجے کا عمل تھا۔ اس وقت کسی تنہا جوان لڑکی کا مردہ خانے جانا غیر معمولی بات تھی۔ سنو اچھی لڑکی،
وہ ہمدردی سے بولا۔ اس کا لہجہ اچانک ہی مزاحیہ ہو گیا تھا۔ اگر وہاں خودکشی کرنے جا رہی ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غزالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ شادی کے بعد بھی مردہ خانے ہی جانا پڑتا ہے، اس لیے میں پہلے ہی وہاں چلی جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بس اب چل دو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ غزالہ نے اس کی آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی جھلک محسوس کر لی۔ وہ بار بار عقب نما آئینے میں اس کی طرف دیکھنے لگتا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی گھبراہٹ پر ہنس پڑی۔ یہ بات آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ لوگ مردوں سے کیوں ڈرتے ہیں۔ کسی بے روح جسم سے خوف کھانا بڑی ہی عجیب اور ناقابل فہم سی بات ہے، لیکن انسانی فطرت، انسانی مزاج، اور اچانک اس کا ذہن لائف لائن لیبارٹریز کی طرف بھٹک گیا، جہاں انسان کے اسی پہلو پر تحقیقات ہو رہی تھی۔ ٹیکسی ایک دھچکے سے رک گئی۔ وہ چونک پڑی۔ منزل مقصود آ گئی تھی۔ اس نے کرایہ ادا کر کے ٹپ دی اور باقی رقم پرس میں رکھنے لگی تو ڈرائیور مسکرا کر بولا، کیا آپ یہاں ملازمت کرتی ہیں؟ نہیں، بلکہ قیام یہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ایک مردہ لڑکی ہوں۔ غزالہ نے لہجہ پراسرار اور خوفناک بنا لیا، اور اکثر راتوں کو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہوں۔ ڈرائیور کی ساری زندہ دلی رخصت ہو گئی، لیکن غزالہ اس کی گھبراہٹ اور خوف سے لطف اندوز ہونے کے لیے مزید وہاں رکنے کی بجائے مردہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود پولیس والوں کی جلاہٹ بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اسے اطمینان تھا کہ اپنی شناخت کے لیے اس کے پاس چند ایسے مخصوص کاغذات موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد وہ لوگ نہ صرف خوش اخلاق بننے پر مجبور ہو جائیں گے، بلکہ ان کی آنکھوں سے نیند بھی اڑ جائے گی۔ ڈیوٹی کانسٹیبل نے اس کے کاغذات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر بیزار سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا کہ وہ کس کی لاش دیکھنا چاہتی ہے۔ غزالہ نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسوں میں وسکی کی بو رچی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل ایک موٹا سا آدمی تھا جس کے پھولے ہوئے پیٹ میں بیلٹ پیوست لگ رہی تھی۔ غزالہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ یقیناً یہ شخص کسی افسر کا سالہ ہے، ورنہ اتنے بے ڈنگے جسم اور شراب نوشی کی عادت کے ساتھ اسے یہ ملازمت ہرگز نہیں مل سکتی تھی۔ غزالہ نے اپنے پرس سے ذاک کی تصویر نکالی۔ میں اس شخص کی لاش دیکھنے آئی ہوں، اس نے لہجہ نرم ہی رکھا۔ موٹے کانسٹیبل نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تصویر دیکھی، پھر اس کا تربوز جیسا سر دائیں بائیں حرکت کرنے لگا۔ نہیں، وہ بولا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یوں بھی لاشیں تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ اسے یہاں کب لایا گیا تھا؟ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران، کسی بھی وقت، کسی بھی روز؟ اوہ، موٹا کانسٹیبل بے چین نظر آنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، اس کا انداز رو دینے والا تھا۔ 2 ہفتوں کے دوران تو 2 درجن لاشیں آئی ہوں گی، سب کی سب دیکھنی پڑیں گی۔ کیا تم لاش کی آمد کا دن سوچ کر نہیں بتا سکتی؟ مجھے افسوس ہے، غزالہ نے مسکرا کر کہا۔ چلو اب انہیں ایک سرے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ کانسٹیبل اسے لے کر سرد خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تمام لاشیں لاکروں میں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ لاکر سٹین لیس سٹیل کے بنے ہوئے تھے۔ مردہ خانے کے اندر بے انتہا ٹھنڈک تھی اور وہاں کے ماحول میں ایک عجیب سی بو کا رچاؤ تھا۔ لاکر کھول کر جیسے ہی دراز نما حصہ باہر کھینچا جاتا تو سب سے پہلے لاش کا سر دکھائی دیتا۔ ہر لاش ایک بے داغ سفید چادر سے ڈکی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل باری باری لاکر کھولتا گیا اور درازیں کھینچ کھینچ کر اسے لاشیں دکھاتا رہا۔ ہر لاش کے پیروں کی طرف پاؤں کے انگوٹھے سے ایک ایک ٹیگ لگا ہوا تھا جس پر لاش کی آمد کی تاریخ اور دیگر قوائف درج تھے۔ ایسا صرف انہی لاشوں پر تھا جنہیں شناخت کیا جا چکا تھا۔ دوسری لاشوں کے ٹیگ خالی تھے۔ بیشتر لاشیں گمنام تھیں اور ان میں سے ہر لاش پر گولی کا نشان نظر آتا تھا۔ چھت پر فلورسنٹ لائٹ تھی جس میں مردے صاف دکھائی دیتے تھے۔ غزالہ ایک ایک لاش غور سے دیکھتی جا رہی تھی اور کانسٹیبل یکے بعد دیگرے فریزر لاکر کھولتا جا رہا تھا۔ 7واں خانہ کھلا تو لاش دیکھتی ہی غزالہ چونک پڑی۔ یہی اس کی مطلوبہ لاش تھی۔ ذاک کی تصویر اس کے ذہن پر نقش تھی، اس لیے 2 ہفتے قبل کی یہ لاش دیکھنے کے باوجود غزالہ نے اسے فوراً ہی پہچان لیا۔ اس لاش پر بھی سفید چادر پڑی ہوئی تھی اور اس کے بال یوں بکھر کر سر پر جمے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی بھی نہا کر باتھ روم سے یہاں آ کر لیٹ گیا ہو۔ غزالہ نے غور سے اس کے نقش و نگار دیکھے۔ اگرچہ وہ چہرے سے ایک محتاط اور سمجھدار آدمی لگتا تھا، لیکن جس انداز کی موت اسے نصیب ہوئی تھی اس سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک انتہائی احمق آدمی تھا۔ غزالہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ محویت کے عالم سے چونک پڑی۔ بڑی غیر معمولی موت ہے نا؟ اس نے کانسٹیبل کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ موٹا کانسٹیبل بھی چونک پڑا۔ غزالہ نے لاش کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا تو کانسٹیبل کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ غالباً لاشوں کے درمیان رہ رہ کر وہ خود بھی ایک چلتی پھرتی لاش سی بن کر رہ گیا تھا۔ غزالہ دیکھ رہی تھی کہ ذاک کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پوروں سے یوں کٹی ہوئی تھی
جیسے انہیں کسی تیز دار آلے کی مدد سے اسے اذیت دینے کے لیے کاٹا گیا ہو۔ غالباً اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ انگلیاں بتا رہی تھی کہ زاک عقل مند تھا یا نہیں۔ بہرحال وہ ایک دلیر آدمی تھا اور اس میں بے پناہ قوت برداشت تھی۔ اگر اس نے بے پناہ اذیت برداشت نہ کی ہوتی تو یقیناً اس کی ساری انگلیوں کی پوریں یوں نہ کٹی ہوتی۔ 2-4 پوریں کٹوانے کے بعد اس کی باقی انگلیاں محفوظ رہ گئی ہوتی۔ غزالہ نے زاک کے پاؤں سے بنے ہوئے ٹیگ پر نگاہ ڈالی۔ اس ٹیگ پر جو کچھ بھی لکھا تھا اس کے مطابق زاک کی لاش ایک پارک کے تالاب سے ملی تھی اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی کی لاش بھی پائی گئی تھی۔ یہ دونوں لاشیں 2 ہفتے قبل دیکھی گئی تھی اور انہیں ناقابل شناخت اور لاوارث قرار دے کر مردہ خانے کے فریزر میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ دوسری لاش کہاں ہے؟ غزالہ نے پوچھا۔ اسی ٹیگ پر لکھا ہوگا، کانسٹیبل نے بیزاری سے کہا اور جھک کر دیکھنے لگا۔ لیکن اس ٹیگ پر دوسری لاش کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر سیدھے ہوتے ہوئے بولا، جب یہ لوگ اتنی سادہ سی بات کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں معلومات کیا خاک حاصل ہوں گی؟ بہرحال دوسری لاش کہاں ہو سکتی ہے؟ انہی لاکروں میں سے کسی ایک میں ہوگی، کانسٹیبل بولا۔ کیا تم اس لاش کے درشن کر کے فارغ ہو چکی ہو؟ غزالہ کو ہنسی آ گئی، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کانسٹیبل نے رولنگ ٹرے کو فریزر میں دھکیل دیا۔ لاش لاکر میں تیزی سے آگے کی طرف پھسل گئی اور پھر پیروں والا آہنی حصہ فریزر کی دیوار سے ٹکرایا تو خوفناک جھنکار پیدا ہوئی۔ دوسری لاش کی تلاش میں کانسٹیبل کے دونوں ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ وہ باری باری لاکروں کو کھولتا چلا گیا اور غزالہ تیزی سے پیروں کی طرف لگے ہوئے ٹیگ دیکھتی چلی گئی۔ چوتھی رولنگ ٹرے باہر آئی تو اس کے ٹیگ سے پتہ چلا کہ یہی لاش زاک کی لاش کے ساتھ پارک کے تالاب سے حاصل کی گئی تھی۔ غزالہ لاش پر جھک گئی اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ کانسٹیبل لاش سے چادر ہٹا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کی وسکی آمیز سانسیں غزالہ کو سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ انہیں ذہن سے جھٹک کر لاش کو گو رہی تھی۔ اس نے چہرہ دیکھنے کے بعد اس شخص کی انگلیوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ زاک کی طرح اس کی پوریں بھی بڑی صفائی سے کاٹی گئی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کانسٹیبل کی طرف دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، بند کر دو۔ کانسٹیبل نے رولنگ ٹرے اندر دھکیل دی۔ بہت بہت شکریہ، تم بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ کوئی بات نہیں، رات کے اس پہر لاش دیکھنا کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے، لیکن تمہارے کاغذات بتاتے ہیں کہ تم محکمہ خفیہ کی کوئی خاص تحقیقاتی افسر ہو۔ میں تمہاری ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمت تو تمہاری ہے جو رات دن ان لاشوں کے ساتھ رہتے ہو، اسی لیے ہمیں رات کے وقت تھوڑی سی وسکی پینے کی اجازت ہے۔ کانسٹیبل مسکرایا، ورنہ تم تو جانتی ہی ہو کہ ڈیوٹی پر پینے کا جرم قابل معافی نہیں ہوتا۔ غزالہ مردہ خانے سے باہر آ گئی۔ کانسٹیبل دروازے تک اس کے ساتھ آیا تھا، پھر وہ دروازے سے نکل کر واپس چلا گیا اور غزالہ سڑک پر ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی۔